الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ 24 گھنٹے گزارے تو اس کی دنیا بھی دین بن سکتا۔ اسلام میں اور شریعت میں دین اور دنیا دونوں کا تصور الگ الگ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دین کا تصور الگ ہے، دنیا کا تصور الگ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن سکتی ہے۔ اب یہ اس مسلمان پر اور مومن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس دنیا کو دین بناتا ہے۔ ظاہر ایسے تو نہیں بنے گا۔ اور دوسرا، شریعت نے ہمیں جن جن احکامات کا مکلف بنایا ہے، جن جن احکامات کا مکلف بنایا، چاہے وہ دین کے احکام ہو چاہے وہ دنیا کے احکام ہو، عبادت ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہوئے انسان ان تمام کے تمام چیزوں کو دین بنا سکتا ہے۔ دین بنانے کے لیے آپ سے دنیا چھوڑنے کا مطالبہ نہیں ہے کہ بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار اور تجارت کو چھوڑ دو، دیگر جو دنیاوی سرگرمیاں ہیں اس سے ہاتھ اٹھا لو اور مسجد کا کونا پکڑ لو۔ نہیں، ایک تاجر رہتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے وہ اس کی تجارت دین بن سکتی ہے، اور 24 گھنٹہ جس کے اندر وہ مصروف ہے وہ عبادت بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سارے ہمیں جو احکامات دیے، اگر ان احکامات پر اگر آپ غور کریں، ان کے فلسفے پر اگر غور کریں، تو آپ کو تمام کی تمام چیزوں میں ایک چیز نظر آئے گی جو سب بے قدر مشترک ہے۔ وہ کیا؟ میں بھی اس کے آگے آپ کو مثال دوں گا، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک چیز سب میں قدر مشترک ہے، وہ کیا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا بظاہر تعلق دنیا سے ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور فرماتے تھے کہ اس میں دینی پہلو کون سا نکل سکتا ہے، اس چیز کو ہم دین کیسے بنا سکتے ہیں، کون کون سے ہم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اس کو دین بنا لیں اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ دیکھیے، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ موسم بنائے ہیں، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، خزاں ہے، بہار ہے۔ اب بظاہر ایک آدمی کی نظر میں بھائی گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم چلا گیا، اب ٹھنڈک کا زمانہ آ گیا، سردی کا موسم ہے، تو ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ہم جہاں تک سوچتے ہیں، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرماتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ کہ ہم ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری وہاں تک عقل رسائی نہیں کر سکتی جہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور امت کو اس سے باخبر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں سردی کا زمانہ، گرمیوں کا زمانہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ گرمی کے زمانے میں اس کے مناسب حال ہم چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ گرمی سے بچ سکیں، اے سی لگا لیا، ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے، سردی میں اس کے مناسب حال ہم نے انتظام کر لیا، جو گرم کپڑے ہیں وہ نکال لیے، سویٹر نکال لی، فلاں چیز نکال لی، رضائی کمبل دھلوا کے رکھ دیا کہ اب ٹھنڈک آ گئی۔ گیزر خراب تھا 6 مہینے سے، اس کی سروس کرا کر اس کو لگا دیا، صحیح کر دیا، یہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں پہنچ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، پچھلے جمعے بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، الشتاء ربیع المؤمن۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سردی ایسا نہیں ہے کہ بس سردی اور جاڑے کا موسم آیا ہے، ٹھنڈا کے گیزر اور کپڑے لتے اور لحاف فلانا دھماکہ، یہ تو ٹھیک ہے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک مومن کا کام کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس سردی کے زمانے سے میں کون کون سی نیکیاں حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، ہم اور آپ وہاں تک کے نہیں پہنچ سکتے۔ سردی کا جو موسم ہے، اس موسم میں تم کن کن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور کس طرح تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا حاصل کر سکتے ہو، وہ کون سے اعمال اور کون سے کام ہیں کہ ذرا سی تھوڑی سی محنت اگر کر لی جائے تو وہ سردی کا زمانہ تمہارے لیے نہ جانے کتنے خیروں کا، برکتوں کا، اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی خطبے میں بھی، اور ابھی آپ کو دوبارہ پھر سنائی اور پھر اب دوبارہ سنا رہا ہوں، الشتاء ربیع المؤمن۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سردی کا جو موسم ہے یہ تو مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ سردی کا جو موسم ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اب اس سردی کے موسم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کر کر ایسی چیز نکالی کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ سردی کا زمانہ واقعی اس کے لیے موسم بہار بن جائے۔ جیسے کہ ایک بزنس مین اور ایک تاجر ایک کاروبار
کاروباری شخص کے لیے اس کے سیزن ہوا کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ سردی کا موسم نیکیوں کا سیزن ہے، اعمال کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں کہ اگر اس موسم میں کر لیے جائے تو وہ مومن کے لیے موسم بہار بن جائے۔ کیا ہے جی وہ موسم بہار؟ فرمایا کہ قصر نہارہ فصاما وطال لیلہ فقاما۔ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اس کو تو موسم بہار بنا سکتے ہو اس طریقے سے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھ لو، راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اٹھ کر تہجد پڑھ لو، یہ تمہارا موسم بہار بن جائے گا۔ نیند بھی پوری ہو جائے گی، نیند بھی پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ نامہ اعمال میں نہ جانے کتنا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لکھ دیں گے، بس اس سے فائدہ اٹھانے والے بنو، اس کو گواؤ نہیں، اس کو ضائع مت کرو، لاپرواہی سے کام مت لو۔ ہمیشہ ایک کامیاب تاجر اور کامیاب بزنس مین وہ کہلاتا ہے، کامیاب دکاندار اور تاجر وہ کہلاتا ہے جو ان تمام کی تمام چیزوں سے بچتا ہے جو اس کی تجارت کو تباہ و برباد کر دینے والی ہوتی ہیں۔ کامیاب تاجر کی نشانی ہے کوئی نقصان کا سودا نہیں کرتا کسی کے ساتھ، سب سے پہلے اپنا نفع دیکھتا ہے، سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جو مال خرید رہا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے میں جائے گا، کتنا متوقع نفع ہے، پھر اس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، ورنہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ چاہے آپ اس کو لاکھ لولی پوپ آپ اس کو دیتے رہے، لارے لپے آپ اس کو دیتے رہے، لیکن ہاتھ وہاں ڈالے گا جہاں اس کو فائدہ یقینی طور پر نظر آئے گا، موہوم نفع کے پیچھے اپنے سرمایہ کو نہیں گوائے گا۔ ایک متوقع نفع ہے، ایک موہوم نفع ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں یہ رسک نہیں لے سکتا، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، پورے سرمایہ سے مجھے کہیں خدا نخواستہ ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نفع یقینی کہاں ہے، پھر وہاں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو سردی کا موسم ہے اس سے یقینی طور پر تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، نفع حاصل کر سکتے ہو، اپنے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب جمع کر سکتے ہو، اس کا ذخیرہ کر سکتے ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ اس طرح اس موسم سرما کو، اس ٹھنڈک کے موسم کو گزارو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں۔ دن کو روزہ رکھ لو، دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور عظیم عمل ہے۔ راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، جلدی سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، کیا ضرورت ہے 11-12 بجے تک اپنا وقت برباد کرنے کا؟ جو ضروری کام ہے، اگر میں نے ایک دفعہ اندازہ لگایا کہ اگر ہم اپنے ضروری کاموں کو سمجھ لیں بات، اگر ہم صرف اپنے ضروری کاموں کی ایک فہرست بنائیں اور ان کو ایک ترتیب سے اگر ایک جگہ پر لکھ دیں تو ان ضروری کاموں کی انجام دہی سے فارغ ہونے کے بعد بے شمار وقت ہمارے پاس بچتا ہے۔ بچتا ہے نہیں بچتا؟ بچتا ہے۔ اب ہمارے پاس تو کرنے کے لیے کام نہیں ہے، کہاں وقت بچ رہا ہے تو اس کو کہاں گزارنا ہے؟ اب ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو وقت بچ رہا ہے اس کو کام میں لے لیا جائے اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے شاید یہ میرے لیے وہاں کام آ جائے۔ یہ خیال نہیں ہوتا۔ کتنا وقت بچ رہا ہے 24 گھنٹے میں اپنے ضروری کاموں کو نمٹانے کے بعد، لیکن وہ وقت گزر رہا ہے یا تو گپ شپ میں، وہ وقت گزر رہا ہے یاری دوستی میں، وہ وقت گزر رہا ہے مجلس آرائیوں میں، وہ وقت گزر رہا ہے موبائل چلانے میں، وہ وقت گزر رہا ہے مختلف ویڈیوز شیئر کرنے میں۔ ان چکروں میں وقت برباد ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور کس طرح میں اس کو پانی کی طرح بہا رہا ہوں اور ضائع کر رہا ہوں۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی پھر حسرت ہوگی کہ کاش کہ جو میں نے وقت برباد کیا اگر اس وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا اور میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا تو میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر تھا۔ لیکن یہ ابھی نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو میں بھی چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، دامن جھاڑ کر سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی پھر یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ کاش کے دنیا میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا اگر ان اوقات کو میں صحیح استعمال کر لیتا
ہم کر سکتے ہیں، ہمیں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں دی ہیں، جلدی کاموں کو نمٹا لیا جائے، سارے معاملات جو اللہ تللے چل رہے نا، اگڑم بگڑم، سب چھوڑ چھاڑ دیں، پتہ نہیں زندگی کا کتنا وقت باقی رہ گیا۔ ہر آدمی تیزی کے ساتھ رواں ہے اپنے قبر کی طرف، اپنی موت کی طرف تیزی سے سفر کر رہا ہے، کسی آدمی کا وہ وقت رک نہیں رہا، مسلسل چل رہا ہے، ہر آدمی کا وقت چل رہا ہے اور تیزی سے چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چلتے چلتے آدمی لڑک جاتا ہے، نہ اس کے لیے بوڑھا ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے خدا نخواستہ معذور ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے بیماریوں میں آدمی جکڑا ہوا، کوئی ضروری نہیں ہے، بس اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو ایک منٹ نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ نہیں، تو حضرت فائدہ اٹھا لیں اس سے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، یہ موسم بہار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ موسم بہار ہے۔ اگلے سال کا جو موسم بہار ہوگا اور سردی کا موسم ہوگا کس کو ملے گا؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کے پاس شاید کوئی پرچی ورچی کسی کی ہو تو مجھے نہیں معلوم، کسی نے پرچی لکھ کر دے دی ہو کہ بھئی ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں پتا کتنا وقت ہے۔ تو جو وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے اس کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو، وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بہت سارا وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے، بے مصرف اور بے مقصد وہ وقت ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں، اپنا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے ہم پانی کی طرح بہا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی کاروباری، کوئی تاجر دنیا کا جس کو ذرا سی عقل اور سمجھ ہو اپنے ہاتھ سے اپنا سرمایہ ضائع کرتا ہے؟ نہیں کرتا، سنبھال کر رکھتا ہے، آڑے وقتوں کے لیے بچا کر رکھتا ہے، مشکل وقتوں کے لیے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اوقات کو جس میں ہم بہت سارا ثواب کا کام کر سکتے ہیں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھائی ایک تو اس بات کا اہتمام ہو اور اس بات کی ہمیں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے، یہ موسم ہمیں دیا ہے، اس سے ہم اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے اچھے اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اس موسم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ دیکھو دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھ لو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں اس کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں پچھلے جمعے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہے، 10 بجے سو جاؤ، 11 بجے تک سو جاؤ، انشاءاللہ جب اٹھو گے تو نیند بھی بھرپور طریقے سے پوری ہو چکی ہوگی، طبیعت بھی تازہ دم ہوگی اور بالکل حشاش بشاش ہوگے۔ 5 بجے بھی اٹھ جاؤ، 4:45 بجے اٹھ جاؤ، 4:30 بجے اٹھ جاؤ، پون گھنٹہ 1 گھنٹہ ملے گا، 5:35 5:36 پہ وقت داخل ہو رہا ہے، بہت وقت ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کر اللہ سے مانگ لو، دعائیں کر لو، اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرو، ایک بیکاری بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہم تو سب مسائل کے اندر اور مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں ہم سب مبتلا ہیں، لیکن جو راستہ ہے اس سے نکلنے کا، ہم اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر رونا بھی رو رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں بیچارے اپنے اپنے حالات ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا بھائی یہ کر لو، پھر بعد بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں بہت خاص وظیفہ، اور خاص میں وہ اتنا زور دیتے ہیں کہ بس اللہ ہی بچائے۔ تو میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی خاص وظیفہ چاہیے، بہت خاص وظیفہ ہے، اگر آپ عمل کر لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ سمجھ رہے ہیں؟ شارٹ کٹ بتاؤ، بس 2-4 دفعہ کسی چیز کو پڑھنا پڑھانا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ دروازے کھل جائیں۔ تو بھائی شارٹ کٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہی سارے وظیفے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔
نہ آپ کو اندھیرے میں رکھنا ہے، نہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آپ کو الٹی سیدھی چیزیں بتا کر آپ سے مال بٹورنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ بہت خاص وظیفہ چاہیے، تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں۔ اس وقت اللہ کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سب دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لے لو، اپنے مسائل حل کرواؤ اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، مجھے تو آج ایک اصل میں وہ حدیث شروع کرنی تھی جو میں نے پچھلے جمعے آخر میں رہ گئی تھی، پتہ نہیں میں آج وہ بھی شروع کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں۔ حدیث میں ہے کہ جب تہجد کا وقت آتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی 3 جماعتوں کی تشکیل فرماتے ہیں، 3 جماعتوں کی۔ ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ایسے اپنے نیک بندوں کی طرف کہ جن کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت محبوب ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے ان سونے والوں کے جسم پر اپنا پر مارتے ہیں۔ میری بات غور سے سن لیجئے گا، وہ فرشتے اپنا پر ہلکا ہلکا مارتے ہیں، اس سے ایک دم ہڑبڑا کر وہ اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، جانماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سو رہے ہیں 1 بجے 2 بجے 3 بجے کسی مصروفیت کی وجہ سے، اور جیسے ہی تہجد کا وقت شروع ہوا ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی گھڑی اور الارم فٹ کیا ہوا ہے، کوئی الارم فٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ ابھی سوئے آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 1 گھنٹہ ہوا ہے، 1 گھنٹے میں کون سی نیند پوری ہوتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایسے محبوب بندوں کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے پیارے بندوں کو اپنے پیارے بندوں کو جانماز پر اور مصلی پر روڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور جانماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں اس کی ناقدری نہ کریں۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کو تقرب حاصل ہے۔ اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے، ایک جماعت فرشتوں کی ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ فرشتے ان کو تھپکی دیتے رہتے کہ سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو، تمہارا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ بچائے، تمہارا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، سوتے رہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 بجے تک کے، 3 بجے تک کے، 4 بجے تک کے رات کو جاگ رہے ہیں، تقریبات میں مشغول ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ سوتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ابھی اٹھ جائیں گے۔ پھر وہ شیطان ایسا سلاتا ہے تھپکی دے کر، ایسا سلاتا ہے کہ پھر آنکھ کھل رہی ہے 10 بجے اور 11 بجے اور 12 بجے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ میرے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو، اور ایسے وقت میں کھڑے ہو کہ جو وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری جو جماعت ہے فرشتوں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے بھی زیادہ خاص مقربین میں سے ہیں۔ کیسے وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ سو رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو دوسری کروٹ پر کر دیتے ہیں کہ یہ نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں گے۔ ان کا سونا بھی اللہ کے ہاں اللہ کی نظروں میں عبادت ہے، ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ ایک کروٹ سے لے کر دوسری کروٹ پر سو جاؤ۔ وہ اللہ کے کیسے مقرب بندے ہوں گے۔ یہ سو رہے ہیں، یہ اپنے وقت پر نماز کے لیے جماعت سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے۔
ان کو سوتے سوتے تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت ہم تو نہ خاص مقربین میں سے نہ مقربین میں سے، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، معمولی درجے کے لوگ ہیں، لیکن کم از کم اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اس موسم سرما سے بہترین فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، دینی نفع حاصل کر سکتے ہیں، دینی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے مشہور تابعی اور بزرگوں میں سے گزرے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. اللہ کہتے ہیں کہ تہجد میں ہمیشہ معمول تھا. بڑی اہم بات میں یہ کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، ہر آدمی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں. تہجد کا معمول تھا، اٹھتے تھے. کئی دن تک ایسا ہوا کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی. اب بڑے پریشان ہوئے اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، یا اللہ مجھے وہ گناہ بتا دیے جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے آپ نے مجھے تہجد سے محروم کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جن کو تہجد میں اٹھنے کا چسکا لگ جاتا ہے اور وہ نہ اٹھ سکے تو آپ ان سے ان کا حال پوچھیں. ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں، ہم تو فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی بات نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. کون سا نقصان ہو گیا؟ 11 بجے پڑھ لیں گے، قضا کر کے پڑھ لیں گے. نہیں، یہ لوگ ایسے نہیں تھے، ان کا حال یہ نہیں تھا. تہجد کے چند دن نہ اٹھ سکے، نماز تہجد نہ پڑھ سکے، صلاۃ التوبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ وہ گناہ مجھے بتلا دیں کہ جس گناہ کی وجہ سے میں اس عظیم نعمت سے میں محروم ہو گیا ہوں. میں درمیان میں ایک اور بات کر دوں اگر آپ اجازت دیں. میرے سامنے تو آج تک کوئی آدمی ایسا میرے سے نہیں ملا، میں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں، ایک آدمی بھی مجھے ایسا نہیں ملا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. بھول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ حضرت میرے لیے آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دیں. مجھے نہیں ملا، مجھے یاد نہیں. ہاں ایسے بہت سے ملے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ مسائل وہ مسائل فلانا سارے. ایسا ایک آدمی بھی شاید آپ کو کوئی ملا ہو، آپ کو کوئی آدمی ملا ہو کہ بھائی آپ نے ایک آدمی ہے ماشاءاللہ 5 وقت نماز سے جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دیں. ملا کوئی آدمی؟ سوچیے گا ذرا اس لمحے کو. اللہ اکبر. حضرت یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا حال. میں نے کہا نا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اس وقت کی کوئی اہمیت، نہ اس نماز کی کوئی اہمیت، اور نہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس وقت میں جو پکار کر کہہ رہے ہیں کوئی مصیبت کا مارا ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آدمی جس کے کوئی مسائل ہو، مانگے، درخواست کرے، کچھ نہیں. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر دعا کی تو اللہ فرماتے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا الہام فرمایا. بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں. فرمایا کہ بھائی دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا نماز کے بعد، رو رہا تھا. تم نے اپنے دل میں اس بات کا خیال کر لیا اگرچہ اس بات کا تم نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا دل کی بات کو. آپ زبان سے اظہار نہ بھی کریں، آپ زبان سے ایک لفظ کسی سے ذکر نہ کریں، لیکن وہ خالق تو جانتا ہے نا
وہ تو علیم بذات الصدور ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے. تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا، دعا میں رو رہا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دیکھو کیسا ریاکار ہے. صرف دوسرے آدمی کے بارے میں ذرا سی بدگمانی تمہارے دل میں آئی. میں پھر بار بار بتلا رہا ہوں کہ ابھی اس کا اظہار کسی سے نہیں کیا، صرف دل میں ایک خیال آیا. اس گناہ کی نحوست یہ تھی کہ تہجد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا. ایک رخ تصویر کا یہ ہے، اور دوسرا رخ تصویر کا یہ ہے کہ ہم تو دل میں کیا، ہم تو برملا لوگوں کے سامنے دوسروں کی غیبتیں کر کر اپنی مجلسوں کو گرم کرتے ہیں. وہ اس مجلس میں مزہ ہی نہیں آتا، اس میں مرچ مسالے اس وقت تک کے نہیں لگتے، اس کا مزہ کرکرا ہوتا ہے. وہ مجلس چٹپٹی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم کسی کی غیبتیں نہ کریں. اور پھر میں سوچ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اٹھا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے سامنے مجھے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے. یہ خیال استو محال استو جنون کیسے ہو سکتا؟ وہاں صرف تصور آنے پر، دل میں خیال آنے پر اللہ تعالیٰ تہجد کی نعمت سے محروم فرما رہے ہیں. یہاں تو ہم برملا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے دوسروں پر ہم کیچڑ اچھال کر اپنی ساری نیکیاں دوسرے کو دے رہے ہیں. دن رات ہماری مجلسوں کا حال یہی ہے کہ نہیں ہے یہ حال؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے، نہیں کھلتی، کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں، کوئی وظیفہ بتلا دیں. بڑی کوشش کرتا ہوں نہیں کھلتی. اتنا خوبصورت جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب دیا، ہر آدمی پلو سے باندھ لے، لکھ لے، اس کو لکھ کر پرچی رکھے جیب میں ہر آدمی. فرمایا کہ میاں اگر تہجد میں اٹھنا چاہتے ہو تو دن کو اللہ کی نافرمانی سے بچو، دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ رات کو تمہیں اپنے مصلی پر کھڑا کر دیں گے. بس اتنی جامع بات ہے، اس سے زیادہ جامع بات اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. دن کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ہر طرح کے گناہوں سے. دیکھو رات کو کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر تمہیں مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں. اور آدمی یہ سوچے کہ دن بھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہوں اور رات کو میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں آگے تہجد میں اٹھنے کا سب سے بڑا اور اہم ترین وظیفہ یہ ہے کہ دن کو اللہ کی نافرمانی سے سارے بول دیں، بچا جائے. نمبر 2، دعا کا اہتمام ہو. نمبر 3، اہم بات، ہر طریقے کے حرام لقمے سے، مشتبہ لقمے سے، حرام مال سے جتنی آپ حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق زیادہ دیں گے، اس کی توفیق آپ کو زیادہ دیں گے. حرام مال سے بچو، حرام لقمے سے بچو، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیں گے. اور رات کو کھانا کم کھایا جائے، وقت پر سویا جائے، اٹھنے کی جو ممکنہ تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر سوئے. ان تمام جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان کا اہتمام کر لیا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول،
आसानी से जन्नत में दाखिल होने का क्या रास्ता है? आसानी से मुराद सलामती के साथ, जिसमें कोई मुशक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, आराम से आदमी जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आमाल इरशाद फरमाए। 3 आमाल इरशाद फरमाए। फरमाया कि अफशुस सलाम, जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो खूब सलाम को फैलाओ, खूब सलाम को फैलाओ। और फरमाया कि यह क़यामत की निशानी होगी कि लोग जानने पहचानने वालों को सलाम करेंगे, जिनको नहीं जानते सामने से मुंह बंद कर गुजर जाएंगे लेकिन सलाम नहीं करेंगे। और आज यही सूरत हाल है सूरत हाल ये नहीं? जिसको आप जानते पहचानते उससे आप सलाम करते हैं, जिसको नहीं पहचानते, ये जो बेचारा गरीब है, मुंह उस तरफ मुंह कर गुजर जाते हैं। फरमाया कि क़यामत की निशानी है। जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, पहला काम यह है कि सलाम को फैलाओ, चाहे तुम किसी को जानते हो या ना जानते हो, तुम्हारी उससे कोई गर्ज वाबस्ता हो या गर्ज वाबस्ता ना हो, तुम्हारा कोई काम उससे हो या ना हो, एक मुसलमान है, मुसलमान होने की हैसियत से आप उसको सलाम कर रहे हैं, गोया कि एक दुआ दे रहे हैं, वो जवाब में बैठ कर आपको दुआ दे रहा है, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें सलाम फैलाने वाला बनाए, हर एक को सलाम करें, हर एक को सलाम करें, फैलाएं इसको। और वो सलाम फैलाएं जो सलाम शरीयत ने सिखाया है। ये टाटा बाटा, ये टाटा बाटा नहीं, आप समझ रहे हैं ना? टाटा बाटा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, वक्त कम है। दूसरा अमल फरमाया व अतइमुत ताआम, व अतइमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। तो आप कहेंगे कि जी तो सैलानी वाले तो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इस पर बहुत सारे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर मैं किसी वक्त बयान करूंगा। सैलानी वैलानी को छोड़ें, अल्लाह ने आपको दिया है, एक आदमी को खाना खिलाएं, 2 आदमी को खाना खिलाएं, जितनों को आप खाना खिला सकते हैं उनको खिलाएं। 2, अब मैं वक्त का मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, 2 काम। तीसरा फरमाया कि रातों को जब लोग सो रहे हो तो रातों को उठकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। रातों को लोग सो रहे हो, लिहाफ बड़ा अजीज है, सर्दी लग रही है, कमरे में हीटर चल रहा कर हमारे तो वो सर्दी है ही नहीं, गर्म लिहाफ है, कंबल है, उठने का दिल नहीं चाह रहा, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम आदमी उठ जाता है, सब चीजें एक तरफ। लेकिन अल्लाह ताला जिसको रातों के उठने की लज्जत नसीब फरमा दे, उसके लिए ये कंबलों की लज्जत हेच दर हेच है। कंबलों की कोई लज्जत नहीं है जिसको अल्लाह ताला रातों को उठने की लज्जत और मजा अता फरमा दे। और ये वो लज्जत है जो बड़े बड़े बादशाहों को हासिल नहीं है। ये उन फकीरों से पूछें, उन दरवेशों से पूछें जिनको अल्लाह ताला ने ये दौलत अता फरमाई है। दुनिया की किसी दौलत से तकाबुल नहीं हो सकता। तो आपने 3 बातें इरशाद फरमाई, सलाम को फैलाओ, नंबर 2 जल्दी जल्दी बोल दें, भूखों को खाना खिलाओ, नंबर 3 जब लोग सो रहे हो तो रातों को उठकर अल्लाह के सामने खड़े हो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको, इन तमाम बातों पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस मौसम से अल्लाह ताला इनको दे दें, इस मौसम से अल्लाह ताला हमें सही तरीके से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए कि वाकई इस मौसम को हम अपने लिए मौसम बहार बना लें, इस मौसम को हम अपने लिए मौसम बहार बना लें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।